ایک آدمی اس وقت جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے جب ایک رکعت امام پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر دوسری رکعت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس ایسی صورت میں کیا کرے؟ یہ سب لوگ ظالم ہیں۔ جمعہ کی نماز دیکھیں نا، زور کا قائم مقام، نماز زور ہی وقت ہے، وہی سب کچھ ہے۔ صرف یہ ہے کہ 4 کی بجائے 2 رکھتے ہیں۔ 2 رکھتے جو ختم کی گئی نا، وہ 2 خطبوں کی وجہ سے کہ لوگ آئے آج 2 رکھتے نہیں پڑھی، 2 تقریریں سنیں۔ اس لیے کئی تابعین جو تھے ان کا فتویٰ بڑا معقول تھا کہ جو خطبہ جس نے نہیں سنا وہ آئے جماعت کے ساتھ 4 رکھتے پڑھے، وہ دوپہر سلام نہ پھیرے اٹھ کر 2 اور پڑھے، اس کا جمعہ کہا وہ اب زور پڑھے۔ جو جمعہ تھا وہ تو 2 خطبے سنتا تھا نا، جب وہ نہیں خطبے سنے اب صرف 2 رکھتے پڑھے تو نہ زور ہوئی نہ جمعہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس لیے چاہیے کہ لوگ پہلے آ کر بیٹھیں۔ بلکہ حدیث پاک میں جو بتایا گیا کہ فرشتے جو ہے نا جمعہ کے دن وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ آدمی آیا۔ جو پہلے آتے ہیں، پہلے مراد لوگ ہم تو نا کہ بالکل قریب جا کر، ورنہ جمعہ کا دن لوگ عید کی طرح مناتے تھے، صبح ہی نہائے، خوشبوئیں لگائیں، کپڑے مسجد، یہاں آ کر نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، بیٹھے رہے۔ بس اول وقت سورج ابھی سر سے ذرا ادھر ہوا، امام ممبر پر بیٹھ گئے۔ ایک ہی اذان ہوتی تھی، یہ 2 اذانیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکالی کہ لوگ بالکل کمزور ہو گیا، دین سست ہو گیا، چلو اکٹھے ہو جائیں، ورنہ کوئی نہیں، بس ممبر پر بیٹھتا ہی عالم اس وقت تھا جب جمعہ شروع ہو جاتا تھا۔ پہلے سے لوگوں نے نفل وغیرہ پڑھ لیے ہوتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو اونٹ کا ثواب ہے، اس کے دوسرے نمبر پر آئے گائے کی قربانی کا، یہ دمبے کی کا، پھر مرغ کی، پھر ایک انڈے کی۔ جب پھر آدمی ممبر پر بیٹھ جاتا تھا نا عالم، اور اذان اس کے سامنے کہنے لگتا تھا، بس رجسٹر ٹھپ، فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، اب نہیں لکھتے، جو آ رہا ہے اور ہی لکھا جمعہ ان کا۔ اس لیے جمعہ جو تھا یہ بہت اہمیت کی شاید تھی، اتنی بے قدر چیز نہیں تھی، بہت اس کی قدر ہے۔ شروع سے آ کر آدمی بیٹھے، تو جو لوگ خطبہ نہیں سنتے ان کا کوئی جمعہ نہیں ہے۔ چلو عربی میں پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو چاہیے ساری دنیا میں عربی کو اپنی بین الاقوامی زبان بنائے، مگر یہ تو بہت بعد کی بات ہے نا، اب تو لوگوں کو کوئی پلے نہیں پڑتا اگر عربی میں ہی دیں۔ جی، حج میں روزہ کی فضیلت کے بارے امام میں مالک جو تھے نا، وہ ان کے ماننے والے، وہ مغرب کی طرف جو دین گیا نا، افریقہ ہے پھر اسپین تک مالکی، تو امام مالک کا یہ فتویٰ تھا کہ عربی زبان سیکھنا مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے دیکھ لیں ادھر جتنے علاقے ہیں، الجیریا، مراکش، سب کو اپنی زبانیں بول گئی، جو ان کی پہلی تھی عربی، سب عربی سیکھ لی انہوں نے، قرآن بھی سمجھ آ گیا، خطبے بھی۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ بے شک نماز بھی نا ترجمہ کر کے الحمد شریف کا، سورج کا پڑھ لو، اور ساری نماز بھی پنجابی اردو میں پڑھ لو، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ عربی کے اتنے نہ شوقین ہوئے، قدر نہیں ہوئی، ہمارے علاقوں میں وہی زبانیں رہ گئی۔ عربی تو مسلمانوں کی بین الاسلامی ہے نا، سب کو چاہیے، سیکھنی چاہیے۔